سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر خود سامنے نہیں آتی۔ ایک ایسی دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندیکھی مخلوق کی تلاش میں آپ کے لیے لایا ہوں پھر سے ایک خوفناک واقعہ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشیل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے دوست کسی کو اپنے ساتھ لے کر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ تعارف کے بعد پتہ چلا وہ ہسبینڈ وائف تھے۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حیرت انگیز بات انہوں نے مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست کے محلے میں ابھی کچھ وقت پہلے ہی کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام بلال ہے۔ وہ 18-19 سال کا ایک دبلا پتلا خوبصورت لڑکا تھا، مگر پریشانی یہ تھی کہ ہم اس گھر سے پہلے جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر بلال اچانک بیمار ہوا، اور پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، مگر اسے کچھ فرق نہیں پڑا، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور اور لاغر ہوتا گیا۔ ہمارا ایک ہی سہارا ہے۔ اب وہ ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ ہم نے بہت سی جگہوں سے اسے دم بھی کروایا، لیکن کچھ وقت اسے فرق پڑتا ہے، پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی نے مشورہ دیا تو ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور اس نئے والے گھر میں شفٹ ہو گئے، مگر بلال کی حالت بالکل ویسے کی ویسے ہی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ ایک بلال ہی ہمارا آسرا ہے، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ شخص یہ کہتے کہتے میرا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس پہ بہت ترس آ رہا تھا۔ میں اس طرح سے ان ہسبینڈ وائف کو دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ ریئل لائف میں میں ایک عامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہوں۔ میں اس باپ کا درد اس وقت محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس ہسبینڈ وائف کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی۔ اور پھر میں نے بلال کا پوچھا کہ بلال اس وقت کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بلال گھر ہی ہے، وہ سارا دن اپنے روم میں رہتا ہے، وہ کسی سے ملتا نہیں، کسی سے اب کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسے کھانا بھی اب زبردستی کھلایا جاتا ہے۔ اگر کچھ زیادہ کریں تو وہ اونچی اونچی چیخنا شروع ہو جاتا ہے، جانے دیواروں کو گھور کے کیا باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم لوگ انتہائی پریشانی کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے بلال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر کچھ دیر بعد ہم ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میں ساتھ جا رہا تھا تو اس ہسبینڈ وائف کے چہرے پر ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میری عمر گزر چلی علم جنات پڑھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت بخشی کہ جہاں میں جنات کو محسوس کرتا ہوں، میرا جسم فوری ایک تناؤ میں آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے گھر کے اندر جیسے ہی قدم رکھا، مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ لڑکا بلال آسیب زدہ ہو چکا تھا، اس پہ آسیب کا مکمل سایہ تھا۔ اور پھر اندر جا کر ابھی ان کے ڈرائنگ روم میں میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ لڑکا بلال خود ہی اپنے روم سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے گھوری جا رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بلال نہیں تھا۔ وہ تو وہی نایانی طاقت تھی جو کچھ عرصے سے
اس معصوم لڑکے کے دماغ پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ بلال کے بابا نے کہا، بیٹا بلال، انکل کو سلام کرو، لیکن میں نے انہیں فوراً ٹوک دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بلال نہیں ہے۔ اور کچھ وہ لوگ اس بات پر بھی حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے کہ جو لڑکا، ان کا بیٹا بلال، اب گھنٹوں گھنٹوں اکیلا بیٹھا دیواروں کو دیکھتا رہتا تھا اور کسی سے ملتا نہیں تھا، وہ اچانک ڈرائنگ روم میں میرے بیٹھتے ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ نروس تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب تناؤ سا ماحول میں بھر چکا تھا۔ وہ بلال میرے سامنے کھڑا بس مجھے گھوری جا رہا تھا۔ میں نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے اس کے ہاتھ پکڑے اور عمل پڑھنا شروع کیا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا، وہ اپنا غصہ دکھا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اس افرید کو جھانک لیا تھا۔ اور پھر کلام پڑھتے ہوئے میں نے بلال سے کہا، آرام سے نیچے بیٹھ جا اور مجھ سے کلام کر اور مجھے اپنا نام بتا۔ وہ غصے میں چیخنا شروع ہو چکا تھا، لیکن کلام خدا سے ڈرتا ہوا وہ نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ بول پڑا، میرا نام لشکر ہے، میں ایک کافر ہوں اور پہاڑوں سے آیا ہوں۔ جب بلال کے ماما بابا نے بلال کی آواز اس طرح بدلے ہوئے دیکھی تو وہ ایک دم بہت بری طرح ڈر گئے۔ پھر جو وہاں انکشاف ہوئے وہ خاصے ڈرا دینے والے تھے۔ بلال اور اس کے ماما بابا پہلے جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک جامن کا درخت تھا، اور پتہ چلا کہ بلال نے اس جامن کے درخت پر کچھ کیل ٹھوک کر پرندوں کے دانے اور پانی کے لیے کچھ کنالیاں، کچھ برتن لٹکائے تھے۔ وہ کیل لگانے کی وجہ سے اس اسیب کا گھر خراب ہوا تھا، جس پر وہ انتہائی غضبناک ہوا اور اس نے بلال کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس معاملے کو ختم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور اپنا فضل کیا اور بلال کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو گیا۔ بلال بہت پیارا بچہ تھا۔ وہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی تو وہ مجھ سے ملنے بھی آیا۔ وہ ہر بات پر مسکرا رہا تھا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔